ایک درویش تھا، اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اور اس کی شہرت 400 پھیل چکی تھی۔ علاقے کا ایک تاجر صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں۔ وہ 5 لفظوں کے اس سوال کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تاجر نے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے، باپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کچھ کمایا اسے سونے میں تبدیل کیا، اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ہیرا خرید لیا۔ درویش نے پوچھا، وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری، ٹوپی کا استر پھاڑا، ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل ڈوب گیا۔ اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے تھا، تاجر اور اس کی گالیاں اور اس کی بددعائیں درویش کے پیچھے پیچھے تھیں، اور ان دونوں کے دائیں بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتا ہوا چلا گیا اور تاجر ان کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر درویش ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بالوں، پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پسینے میں شرابور جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی ان کی منتیں کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوششیں ناکام بنا دیتے۔ تاجر جب تھک گیا تو درویش نے اس سے کہا، میں تمہیں صرف اس شرط پر ہیرا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ تاجر نے فوراً ہاتھ باندھے اور درویش کی جے ہو کا نعرہ لگا دیا۔ درویش نے مٹھی کھولی، ہیرا چٹکی میں اٹھایا اور تاجر کے پیروں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے لپک کر ہیرا اٹھایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا، ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ درویش درخت سے اترے، تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش ہو، بلکہ تم کھوئی ہوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر نے اپنے کہکوں پر توجہ دی، تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد پوچھا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو ہیروں کو ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمت چھین لیتا ہے، ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد چھنی ہوئی نعمتوں کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دوڑتے ہیں جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگے تھے۔ ہم نعمتوں کے دوبارہ حصول کے لیے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ہم میں سے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں جو ہی وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے ہم خوشی سے چھلانگے لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد کہکا لگایا اور فرمایا، تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا تھا، تمہیں نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم اب جب ان چیزوں، ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ لگا چکے ہو تو جو تمہارے پاس موجود ہے، چنانچہ اب تم کبھی اداس نہیں ہوگے، تم خوش رہو گے۔ محترم ناظرین، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں صحت اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس درجنوں اللہ پاک کی ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں، جب وہ ہم سے دور کر دی جاتی ہیں، تب ہمیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، اے علی، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس خوشی نہیں ہے، میں ہر وقت اداس ہوتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، زیادہ چیزوں کی طلب، زیادہ چیزوں کی چاہت انسان کو موجود نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ تم اسی وقت خوش رہ سکتے ہو جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں۔ تم ان پر صبر کر لو، تم ان پر راضی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہر ایک شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن ہوتی کیا ہے؟ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں میں شکر نہیں ہے۔ جو شخص حالت شکر میں نہیں، وہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تب آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے۔ لیکن آپ موجودہ نعمتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا۔